برہمن کے لیے کسی حال میں کوئی سزا نہ تھی۔ اگر کوئی اچھوت کسی اونچی ذات والے کو چھو لیتا تو اس کی سزا موت تھی۔ نیچے طبقے مذہبی تعلیم سے قانوناً محروم تھے۔ اخلاقی حالت انتہائی شرمناک تھی۔ ایک ایک عورت کئی شوہر کر سکتی تھی۔ شراب بد مستی میں ہر گناہ کار ثواب بن جاتا تھا۔ محرمات سے ہم بستری کار ثواب سمجھی جاتی تھی۔ سندھ کے راجاؤں نے اپنی حقیقی سگی بہنوں سے شادیاں کر رکھی تھیں۔ زنا کاری مذہبی حصہ بن چکی تھی۔ عصمت کی کوئی قیمت نہ تھی۔ بڑے بڑے مرتبہ والے عمرا وزراء کی عورتیں جامع عصمت اتار پھینکتی تھیں۔ جوئے میں عورتوں کی بازی لگائی جاتی تھی۔ عورتوں کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ لڑکیاں قتل کر دی جاتی تھیں۔ شوہر کی موت کے بعد عورت کو زبردستی شوہر کی چتا کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ غرض کے ہر طرف صرف ظلم و ستم کا دورہ تھا۔ اخلاق و حیا پارسائی کا کہیں پتہ نہ تھا۔ سارے عالم میں تاریکی ہی تاریکی تھی۔ اس عالمگیر ظلمت میں جبکہ ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی اور کہیں نور حق کی کوئی کرن نظر نہ آتی تھی، اور خدا کی مخلوق خدائی تعلیمات کے ساتھ انسانی اخلاق و شرافت کو بھی فراموش کر چکی تھی، اور انسان کی بے قید آزادی اور خود غرضی سے نظام عالم درہم برہم ہو رہا تھا۔ ایک ایسے ہادی برحق کی ضرورت تھی جو بھٹکی ہوئی مخلوق کو راہ راست پر لگائے اور ایک قوم کو نمونہ عمل بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دے۔ دنیا کے ہر اصلاحی اور مفید انقلاب کی زد، خواہ وہ اخلاقی و روحانی ہو یا مادی، سب سے زیادہ اونچے اور متمدن طبقے پر پڑتی ہے، کیونکہ اس سے اس کے امتیاز و وقار کو صدمہ پہنچتا ہے۔ دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ ہر زمانے میں ہر مفید تحریک اور دعوت اصلاح کی مخالفت، خواہ وہ پیغمبر حق کی آواز ہو یا دنیاوی مصلح کی دعوت، اسی طبقہ نے کی، اور تجدید و اصلاح اور اس کو قبول کرنے اور اس کو پھیلانے والے وہی طبقات رہے ہیں جنہیں غریب، نیچا اور غیر متمدن سمجھا جاتا ہے۔ اسلام کے ساتھ بھی دوستو یہی ہوا۔ ظہور اسلام کے زمانے میں ایران، روم اور فرنگ کے خطے تعلیم و تہذیب، دولت و ثروت اور تمدنی اثرات سے بالکل مسخ ہو چکے تھے۔ ان کے چہرے بگڑ چکے تھے۔ ان میں جدید طغرائے حق قبول کرنے کی اور حق کی آواز سننے کی صلاحیت باقی نہ تھی۔ عرب کا خطہ اب تک ان تمام تمدنی اثرات سے بالکل پاک تھا، اور عرب میں ہر طرح کی برائیوں کے باوجود آزادی، حریت، حق گوئی، جرات، بے باکی، شجاعت اور بہادری کے بدویانہ اخلاق موجود تھے۔ اس لیے متمدن اقوام کے مقابل ان میں قبول حق کی صلاحیت سب سے زیادہ تھی۔ اسی لیے امانت الہی کی تفویض اور مخلوق کی رہنمائی کے لیے اسی سادہ مگر پرجوش قوم کا انتخاب ہوا، اور دنیا کے موحد اعظم خلیل اللہ کی نسل سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منصب جلیل تفویض ہوا۔ ناظرین کرام، ان حالات کے بعد پروردگار عالم نے طلوع سحر فرمائے۔ آفتاب کے طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پیشتر صبح کی ہلکی ہلکی روشنی افق مشرق سے نمودار ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تمام دنیا پر شب دیجور کی سیاہی اور جہالت و کفر کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اس عالمگیر گمراہی کی شب تاریک کے ختم ہونے کا وقت آیا تو طلوع آفتاب کی خبر دینے کے لیے اول سپید سحر نمودار ہوا۔ ملک عرب میں جو تاریکی کا مرکز بنا ہوا تھا اور جس کے ریگستانوں میں شرک و عصیاں کی آندھیاں چل رہی تھیں، خود بخود ایسے نشانات ظاہر ہونے لگے جن سے ثابت ہوتا تھا کہ اس ملک میں آفتاب رسالت طلوع ہونے اور ہدایت کا چشمہ پھوٹنے والا ہے۔ اقوام عرب ہزارہ سال سے مسکنت اور جہالت و گمراہی کی زندگی بسر کر رہی تھیں، لیکن بعثت نبوی نہیں بلکہ پیدائش نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبائل عرب میں شریفانہ جذبات اور برے کاموں سے نفرت پیدا ہونے لگی۔ کاہنوں، نجومیوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ ملک عرب میں
ایک عظیم الشان نبی پیدا ہونے والا ہے اور بہت جلد اس کی حکومت ظاہر ہونے والی ہے۔ علماء یہود و نصارہ نے بھی توریت و انجیل کی بشارتیں بیان کرنی اور لوگوں کو سنانی شروع کر دیں کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب ملک عرب میں ظاہر ہونے والے ہیں۔ دنیا میں کسی بڑے نبی یا رسول کی بعثت یا پیدائش کے وقت آسمان سے بڑی کثرت سے اور غیر معمولی طور پر ستارے ٹوٹتے ہوئے دیکھے جا رہے تھے۔ چنانچہ اسی کثرت سے غیر معمولی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے قریب شہاب ثاقب آسمان پر نمودار ہوئے، اور علماء اہل کتاب نے حکم لگایا کہ یہ نبی آخر الزماں کی پیدائش کا زمانہ ہے۔ چنانچہ 12 ربیع الاول مطابق یکم جیٹھ بکرمی 628 ہجری عیسوی عام الفیل مطابق سن 40 جلوس کسریٰ نوشیرواں مطابق 20 یا 22 اپریل سن 1971 بروز دوشنبہ بعد نماز صبح صادق قبل طلوع آفتاب سرکار دو عالم مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی میں جلوہ افروز ہوئے۔ بعض لوگوں نے 3، 8، 9 ربیع الاول بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش بتائی ہے، لیکن مشہور اور معتبر 12 ربیع الاول ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 570 سال گزر جانے کے بعد 571 برس میں جس سال اصحاب فیل کا واقعہ ہوا تھا ہوئی۔ یہ اصحاب فیل کون تھے؟ حبشہ کی طرف سے ابرہہ نامی شخص یمن کا گورنر تھا۔ اس نے سوچا کہ خانہ کعبہ کو منہدم کر دے تاکہ اس کے یہاں کا نقلی کعبہ جو اس نے مقام صنعاء میں بنوایا تھا آباد ہو جائے، جس کی زیارت کے لیے اس نے سارے عرب میں ڈھنڈورا پٹوایا تھا، لیکن پھر بھی لوگ اس کے بنوائے ہوئے کعبہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ خفت و کھینچ کو مٹانے کے لیے بہت سا لشکر جس میں سینکڑوں ہاتھی تھے لے کر مکہ پر چڑھائی کر دی۔ مکہ کے قریب پہنچ کر ابرہہ نے پڑاؤ ڈالا تو قریش مکہ اس کے آنے کی خبر سن کر خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ ان میں اس فوج کے مقابلے کی طاقت نہ تھی۔ سب نے مل کر سردار قریش حضرت عبد المطلب سے استدعا کی کہ آپ ابرہہ کے پاس جائیں اور کوئی بہتری کی صورت نکالیں۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس پہنچے۔ اس نے جب ان کی شریف وجیح صورت دیکھی اور ان کی نجابت و سرداری کا حال سنا تو بہت متاثر ہوا اور عزت کے ساتھ بلند مقام پر بٹھایا اور آنے کا مقصد دریافت کیا۔ عبد المطلب نے کہا کہ آپ کے لشکر نے میرے 40 اونٹ پکڑ لیے ہیں، وہ مجھے واپس دلوائے جائیں۔ ابرہہ نے کہا کہ تم کو میں بہت عقل مند اور ذی ہوش شخص سمجھتا تھا، لیکن میرا خیال غلط نکلا۔ تم کو معلوم ہے کہ میں خانہ کعبہ کو مسمار کرنے آیا ہوں، تم نے اپنے اونٹ لینے کی کوشش کی، خانہ کعبہ کے بچانے کی کوئی تدبیر نہ کی۔ اس کی بات کو سن کر حضرت عبد المطلب نے فوراً ابرہہ کو جواب دیا، انا رب الابل وللبیت رب یمنعہ، یعنی میں تو صرف اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا۔ ابرہہ اس جواب سے برافروختہ ہو گیا اور اس نے غرور و گھمنڈ میں چور ہو کر کہا کہ اچھا، میں دیکھوں گا کہ رب البیت مجھ کو کس طرح روکتا ہے اور کعبہ کی کس طرح حفاظت کرتا ہے۔ ابرہہ جب خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے لشکر لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل چڑیوں کا لشکر بھیج دیا، جس نے اپنی چونچوں اور پنجوں سے ابرہہ کے لشکر پر سنگ ریزوں کی بارش کر دی۔ جس کسی کو بھی سنگ ریزہ لگتا تو اس کو چیرتے ہوئے اور اس کی سواری کو چیرتے ہوئے ہلاک کر دیتا تھا۔ ابرہہ ایک سفید ہاتھی پر سوار تھا۔ جب وہ اس کو خانہ کعبہ کی طرف چلنے کے لیے ہانکتا تو زمین پر اس طرح بیٹھ جاتا کہ مارنے سے بھی آگے نہیں بڑھتا تھا، اور دوسری طرف کو ہانکتا تھا تو وہ چل پڑتا تھا۔ ابرہہ کا سارا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ چڑیوں نے کنکریاں مار مار کر کعصف معقول بنا دیا۔ تعجب ہے چڑیوں کی چونچوں میں اتنی طاقت کیسے آ گئی؟ پیارے دوستو، ہم جس بندوق کے چھوٹے سے بے جان لوہے کے گھوڑے سے اتنے زور کا کام لے سکتے ہیں، تو کیا تعجب ہے
کہ خدا ایک جانور کی چونچ سے اتنا کام لے لے۔ ابرہہ فوراً نہیں مر گیا، بلکہ اللہ سبحانہ نے اس کو بڑی عبرتناک سزا دی۔ اس کا بدن گل گل کر کٹ کٹ کر گر گیا، انگلی کٹ کٹ کر گر گئی، اس کو صنعا لے گئے اور وہاں وہ بڑی بری حالت میں ہلاک ہو گیا۔ صرف ابرہہ کے لشکر ہی کو اللہ رب العزت نے سزا نہیں دی، قریش کے غدار ابو رغال کو بھی اسی میں ہلاک کر دیا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے اپنی قوم سے غداری کر کے ابرہہ کو مکہ پر چڑھائی کرنے میں راستہ کی رہنمائی کر کے مدد دی تھی۔ آج تک لوگ ابو رغال کی قبر پر پتھر برساتے ہیں تاکہ یاد رہے کہ قومی غدار کی سزا یہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔